جس وقت پاکستان کے معاملات پہ بات کی جاتی ہے جمہوری نقطہ نظر سے، اور نظر آتا ہے کچھ لوگوں کو، ہو سکتا ہے اکثریت کو نظر آتا ہو، مجھے اس سے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، کہ پاکستان میں ایک سیاہ باب چل رہا ہے، ایک پارلیمان ربڑ سٹیمپ ہے، ایک قانون جو ہے اس کی بالادستی ختم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے 1000 ٹکڑے ہو چکے ہیں بقول جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب کے، اور یہاں پہ فسطائی کا نظام چل رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس انالیسز میں ایک بنیادی فالٹ ہے۔ اس کو جب آپ ویسٹرن سٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں گے نا، ڈیموکریسی کے درجات کے حوالے سے، تو آپ کو یہ لگے گا واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شاید رول آف لا ہے یا نہیں ہے، شاید آزاد عدلیہ اتنی ہے یا نہیں ہے، شاید میڈیا اتنا آزاد ہے یا نہیں ہے، آپ بالکل اس کے اوپر انالیسز کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ اور ویسٹرن ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر صرف فوجی جواب دہ نہیں ہے وہاں کی پارلیمان یا قانون کو، وہاں سب سے پہلے اینڈ فارموسٹ جو ہے وہ وہاں کا پارلیمنٹیرین، وہاں کا ایم پی اے، وہاں کا پرائم منسٹر، وہاں کا گورنر، وہاں کا سی ایم، وہاں کا کونسلر، وہاں کا میئر، وہ جواب دے قانون کو۔ تو پہلا سوال تو یہ اٹھانا چاہیے کہ پاکستان میں پچھلے 70 سال سے اوپر، 78 سال 76 سال کے اندر ہمارے پولیٹیشنز جو ہے جو قانون بناتے ہیں، جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، جنہوں نے تمام اداروں کو ان کی حدود میں بھی رکھنا ہوتا ہے، کیا وہ خود قانون کی حدود میں ہیں؟ پولیٹیشنز جو ہیں کیا وہ خود قانون کے پاسدار ہیں؟ کیا وہ خود فریڈم آف ایکسپریشن، پریس فریڈم، اس سب کے کو انکریج کرتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کا ڈیموکریٹک مزاج ان کے پولیٹیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سول کپڑوں میں ٹائی پہن کر سوٹڈ بوٹڈ ڈکٹیٹرز ہیں، دے آر فاشسٹ۔ اور ان کا جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے نا، وہ تو چلو آتا ہے ایک ٹینیور کے لیے آگے چلا جاتا ہے، مشرف صاحب آئے چلے گئے، ایوب صاحب آئے چلے گئے، ضیاء الحق صاحب آئے چلے گئے، یہ تو بھائی نسل در نسل سوٹڈ بوٹڈ چل رہا ہے، اور اس کی آگے بھی نسلیں تیار ہو چکی ہیں۔ اور اس نے الیکشن، فوج پہ الزام لگایا جاتا ہے الیکشن کا۔ میں آپ کہتا ہوں کہ آپ دیہی پنجاب میں چلے جائیں، آپ دیہی سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ جس طرح الیکشن ہوتا ہے جس کا کوئی تعلق فوج سے نہیں ہے، وہاں پہ جس طرح الیکشن ہائی جیک ہوتا ہے، جس طرح وہاں پر ٹھپے لگائے جاتے ہیں، جس طرح وہاں پوری مشینری ہائی جیک کی جاتی ہے، کیا دنیا کی کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں الیکشن ایسے ہوتا ہے؟ کہ سندھ میں بھلے پتھیٹک ترین پرفارمنس ہے پیپلز پارٹی کے، لیکن الیکٹ وہی ہوتی آ رہی ہے کیونکہ دیہی سندھ سے ووٹ اس کو پڑے گا، چاہے کراچی کے جو عوام ہے وہ ڈیفرنٹ سکیل پہ رکھ کے ووٹ ان کو ریجیکٹ بھی کر دے۔ پنجاب میں پرفارمنس جیسی بھی پی ایم ایل این کی ہوگی پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے، وہاں سے ان کو ووٹ پڑنا ہے۔ اب آپ نے کچھ اچھا کیا برا کیا، آپ کو ووٹ پڑا شخصیت کا، یہ ایسا ہو سکتا ہے ویسٹ میں؟ عمران خان صاحب ہیں، یہ آ گیا آرٹیکل ان کا، یہ جو آیا ہے دی اکانومسٹ میں، سوال جو پوچھنا چاہیے تھا جرنلسٹوں کو جنہوں نے نہیں پوچھا، پتہ نہیں شاید پوچھا ہی ہو، کہ بھائی عمران خان کی یہ باتیں تو ہمیں پہلے ہی پتا تھی، چلو اکانومسٹ نے بھی ٹھپا لگا دیا، اکانومسٹ کا باپ بھی آ کے ساری باتیں کر دے اور سچی بھی ہوں، اس سے کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کو رتی بڑا فرق پڑ رہا ہے؟ اور اگر فرق نہیں پڑا تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پی ایم ایل این کی عوام آپ کو میں نے بتا دی، پیپلز پارٹی کی عوام بتا دی، پی ٹی آئی کی عوام جو ہے اس نے ایک ایسا ریلیجیس فرور بنایا ہوا ہے، ایک شخصیت کا ایک ایسا بت بنا دیا ہوا ہے کہ وہ صحیح کرے غلط کرے، جرم کرے کچھ اور کرے، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان پہ کرپشن کے الزام لگے، اس زمانے کا ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ سیک کر دے، بجائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے پہ اپنے گھر والوں کو سیک کرتے، وہ عوام میں جو شدت ہے ان کے جذبات کی ان کے لیے، وہ اس طرح ہی رہے گی۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ 10 روپے کی 10 پاؤنڈ کی کرپشنوں میں ہی فارغ ہوئے ہیں۔ تو جس ملک میں جب سیاستدان ہی جمہوری نہیں ہے تو اس کے بعد یہ واولا کرنا، عدالتیں پٹ گئیں 27ویں ترمیم سے، لٹ گیا سپریم کورٹ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ بھائی ہے کہاں؟ اس ملک میں ڈیموکریسی کا اپنا مزاج ہے، یہاں پہ قوم، یہ سارے ڈیموکریٹک ادارے یہ خاص ڈنڈے سے چلتے ہیں، اس کے بغیر یہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں، نہ میں موجودہ گورنمنٹ کی صرف بات کر رہا ہوں، نہ میں صرف عمران کی گورنمنٹ صاحب کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوئے آئے اور دیکھتے ہوئے آپ کو چل جائے گا پتہ۔ اور جس نے ذرا چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ویسے تو پولیٹیشن نے کسی نے کی نہیں، تو اس کو بھی موقع نہیں دیا گیا، اگر کوئی ایک دو آئے بھی ایسے۔ اب جیسے کہ بھٹو صاحب پہ ہمیں بڑا فخر تھا، لیکن جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں تو علمان الحفیظ ان کا جو دور ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا، وہ ایک تاریخ ہے، ایک اچھی تاریخ نہیں ہے وہ۔ تو جناب پاکستان کے حالات میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، پاکستان چل رہا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، فی الحال تو ان سے پوچھ سکتے ہیں، آج بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں،
بہت ہمارے لیے اسپیشل ڈے ہے. مصدق صاحب بہت وارم ویلکم. احمد عویس صاحب شاید ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ آ جائیں. مصدق صاحب, آپ لوگوں پہ بڑی تنقید ہوئی 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم. میں لوگوں کو بتاتا رہا یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس ملک میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ترمیم کا کیا ہے, پارلیمنٹ کا اختیار کر لیا. یہ جو بھی شروع کرتے ہیں ججوں پہ آتے ہیں بعد میں, نظام پہ آتے ہیں بعد میں, یہ جو بھی اس کی اکانومسٹ کی سٹوری آئی ہے, تو آپ کے ہر منسٹر دوسرے منسٹر نے اٹھ کے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. سر سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان کے جو فالوورز ہیں ان کے ذہن میں کوئی فرق پڑا ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے, اور آپ کا کوئی بیانیہ ہٹ ہوا اس کے مقابلے میں؟ سیاسی سسٹم کے حساب سے تو چل رہے ہیں آپ. دیکھیں مجھے تو ابھی جو میں آپ کا ابتدائیہ سن رہا تھا, آپ کے ابتدائیے کے مطابق تو کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا, لیکن پھر ساتھ ہی آپ نے خود ہی یہ چلا دیا, یہ آپ نے فریم بنا دیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں. نہیں وہ پاور میں تو نہیں ہے نا, وہ پاور میں سے ہٹا دیا گیا نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں تو عوام کو فرق نہیں پڑ رہا, اس کی جو عوام ہے ان کی نہیں کہ پڑ رہا ہے. سوال ہے سر یہ یہاں پہ جمہوریت. جی میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ابتدائیے میں, ایک تو میں آپ کا ابتدائیہ سن کے گھبرا گیا, آپ نے کہا بڑے دن کے بعد آئے ہیں, آپ کا ابتدائیہ سننے کے بعد مجھے لگا کہ اوہ ہو آج بھی غلطی ہو گئی, آج بھی اگر ڈکی کر جاتا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے سر, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن دوسری بات, جی نہیں آپ نے ڈرایا مجھے باقاعدہ ابتدائیے میں, آپ نے اتنا جنگجو آپ نے بیانیہ دیا کہ میں گھبرا گیا تھوڑا سا. لیکن اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائپوتھیسس یہ پیش کیا کہ پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مقام نہیں, جمہوریت پتہ نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس جمہوریت ایسی جمہوریت سے کیا لینا. یعنی آپ کا سارا مقدمہ جمہوریت کے خلاف تھا کہ جمہوریت کا کیا فائدہ ہے, ایسی جمہوریت جس میں پیپلز پارٹی کی طرح کے لوگ آ جائیں, پی ایم ایل این کی طرح کے لوگ آ جائیں. پھر کوئی عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو مگر ایسی جمہوریت کو کیا کرنا؟ تو بھائی آپ کو کیسی جمہوریت چاہیے وہ بتا دیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ تو خیر میرے سے بہت چھوٹے ہیں, جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ایک زمانے میں سننے میں آتا تھا, ہماری مطلب کہ سیاسی سوچ آنے سے پہلے, کہ اتنا زور پیپلز پارٹی کا لاہور میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ارے بھائی وہ کدھر گیا زور؟ یہ جو پی ایم ایل این کو باقاعدہ بہت عرصے تک کامیابیاں ملتی رہیں, وہ کیوں ملتی رہیں؟ اس وجہ سے کہ جمہوریت کام کرتی ہے. اسی طرح سے وہ تمام بڑے بڑے 1950-60 کے اندر جو بڑی بڑی فیملیز تھیں, ممدوٹ فیملی تھی, نون فیملیز تھیں, جو سیاست کرتی تھیں, یا جتوئی تھے یا اور دیگر فیملیز تھیں, بڑے بڑے نام تھے, ایسا لگتا تھا کہ ساری زندگی سیاست یہی لوگ کرتے رہیں گے. اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر پیر و پگاڑو شریف تھے, اور بھی بہت بہت بڑے لوگ تھے, اب بھی بڑے ہیں وہ. لیکن اب اگر آپ دیکھیں ٹاپ کے اوپر جو لیڈرشپ ہے تو آپ کو یکسر مختلف نظر آئے گی. یہ احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, یہ تمام مڈل کلاس فیملیز میں سے آئے ہیں, اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی, بڑا مقام دیا, انہوں نے بڑا کام کیا. خواجہ آصف صاحب ہیں, یہ لوگ تو ہمیشہ سے نہیں تھے, تو یہ جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں. اور ہوتا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ جمہوریت کے ذریعے ہی آپ ویڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, جمہوریت ہی آپ کو لاتی ہے, جمہوریت ہی آپ کو لے جاتی ہے. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے اس میں جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ ہمیشہ سسپیکٹ رہا ہے. یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے اندر شفافیت آنی چاہیے, اس میں اسٹرینتھننگ آنی چاہیے, تاکہ عوام میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. لیکن جمہوریت کام تو کرتی ہے. اگر آپ کے مطابق جو جمہوریت آپ کے خیال میں ناکام ہے, اگر وہ اتنے بڑے چینجز لے کر آ رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کہاں پہ ایم کیو ایم آئی, اس نے پورا کراچی وائپ آؤٹ کر دیا, اس سے پہلے سارا کراچی جماعت اسلامی کا ہوتا تھا. تو کیا ہوا؟ یہ ایک عمل ہے جس کے لیے لوگ اپنے آئیڈیاز لے کر آتے رہے, آئیڈیاز ایک دم آسمان پہ گئے, پھر پٹ گئے, پھر پٹنے کے بعد دوبارہ کوئی نئی چیز آ گئی سامنے. تو میں آپ کے سامنے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بہتری ہونی چاہیے, جو ہماری ابھی غالباً اتنی نہیں ہوئی, مگر آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. رائٹ مصدق صاحب, میں نے یہ تو نہیں کہا ان فرسٹ پلیس کہ جمہوریت ناکام ہوئی, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہوئی, میں نے یہ لفظ یوز ہی نہیں کیا. میں نے تو بتایا کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک خاص مزاج ہے,
اور اس کو آپ کو اس حساب سے پرکھنا پڑے گا. آپ اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے تناظر میں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے اس پہ پرکھ نہیں سکتے. اور جب آپ پاکستان کے مزاج کے حوالے سے اس جمہوریت کو دیکھیں گے تو پھر جس طرح آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ اور ربر سٹیمپ گورنمنٹ ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت کا یہی مزاج ہے. عمران خان پہ لگ رہا تھا کہ وہ کٹ پتلی ہے, تو وہ بھی جمہوریت کا مزاج ہے. میں تو آپ کو یہ بتانے, ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی بڑی اچھی مثال دی, شاندار مثال. کوئی ریولوشن ایم کیو ایم لے کے نہیں آئی تھی. وہاں پہ وائلنس, ٹیررزم اور فیئر کے نام پہ 2-2 لاکھ ووٹ پڑا کرتا تھا. دنیا میں کون سے جمہوریت کے اندر اس طرح کا ووٹ پڑتا ہے سر؟ اور میں نے آپ کو جو مثالیں دی پنجاب کے دیہی علاقوں کی اور ایٹ لارج سندھ کے دیہی علاقوں کی, میں تو خود وہاں گیا ہوں. وہاں لوگوں کے پاس نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ موروثیت پہ ان کی ذہن سازی ہوئی ہے, نہ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے فرسٹ کلاس جو وہاں پہ ایجوکیشن لوگوں کو آئے, ان کا شعور بنے. ان کا شعور جس طرح ہڑپا اور منجو دڑوں کا شعور کھنڈر زدہ ہے, اس طرح کا جو وہ کھنڈر ہے وہی ان کا شعور بیچاروں کا کھنڈر زدہ ہے. وہاں پہ لاڑکانہ میں نے اسکول کور کیے جہاں پہ سینیٹری ورکر جو ہے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے, اردو والا جو انگریزی پڑھا رہا ہے, تو وہ نظر نہیں آیا وہاں کے حکمرانوں کو. یہ دنیا میں کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا ہو سکتا ہے؟ حکمران جو لوگ 71 سے حکمران ہیں, ان کے حلقے, ان کے آبائی حلقے کے اندر یہ سچویشن ہو. تو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کی جمہوریت کا یہ رخ ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا بڑا سیاہ رخ ہے, میں نے یہ بھی لفظ یوز نہیں کیا جو آپ گھبرا گئے. میں بتا رہا ہوں یہ ہے, اور اس کو اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. جی دیکھیں, میں ویسے بھی آپ سے گھبراتا ہوں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں آپ کی باتوں سے. لیکن آپ یہ غور کریں کہ میں ابھی آپ کو لگے ہاتھوں بغیر سوچے سمجھے کچھ ایگزامپلز دے دیتا ہوں. سر وہ کینیڈی صاحب, کینیڈیز جو تھے, ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں کو سیاست میں آنا چاہیے. یعنی ایک کینیڈی, ان کی انتقال ہوا, ان کا مرڈر ہوا. دوسرے کینیڈی, ان کا مرڈر ہوا, ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد ٹیڈ کینیڈی کو 30 سال تک چھائے رہے سیاست کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن کسی نے نہیں کہا موروثیت ہے. وہاں پہ رواج ہے, ان کی فیملی کے اندر پبلک سروس کی ایک ٹریڈیشن تھی, چل رہی تھی. اسی طرح جارج بش سینئر جو ہیں, ان کے والد جو ہیں وہ بھی غالباً کانگریسمین یا سینیٹر تھے. پھر وہ وائس پریزیڈنٹ بنے جارج بش سینئر, پھر وہ پریزیڈنٹ بنے. پھر اس کے بعد جیب بش جو ہیں وہ گورنر بنے, اور جارج بش جونیئر جو ہیں وہ گورنر بنے. پھر جارج بش جونیئر جو ہیں وہ صدر بنے. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ موروثیت ہے. اسی طرح بل کلنٹن صاحب جو ہیں وہ گورنر بنے, اس کے بعد پریزیڈنٹ بنے. پھر ان کی بیگم صاحبہ آئیں اور وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی, سینیٹر بنی. اس کے بعد وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنی, مگر کسی نے نہیں کہا موروثیت ہے. یعنی لوگ جسے جو کسی کی امیجنیشن میں ہوتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. سر اب بھٹو صاحب امیجنیشن میں تھے لوگوں کی بے شمار. سنیے ایک سیکنڈ دیجیے. بھٹو صاحب لوگوں کی امیجنیشن میں آئے. ان کی جو بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, وہ بھی لوگوں کی امیجنیشن میں آئی. انہوں نے قربانیاں بھی دی, انہوں نے لڑائی بھی کی, انہوں نے کمپرومائزز بھی کیے, لیکن لوگوں کی امیجنیشن میں رہیں. اب ان کے صاحبزادے ہیں, وہ بھی لوگوں کی امیجنیشن میں. تو آپ لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ, جی میرا پوائنٹ وہی ہے جو جارج بش صاحب کے والد. جی اس میں سر صرف ایک چیز ہے کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ سٹرگل کر کے گورنر بن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوگا جس میں آپ نے روٹی کپڑا مکان لوگوں کے پاس نہ ہو, پھر بھی آپ بلائنڈلی فالوئنگ کرتے ہوئے ووٹ دے رہے ہو. میں اتنی سی بات کی ہے, لیکن میں آگے چلتا ہوں اس سے. نہیں, دیکھیں امریکہ کے نعرے امریکہ کے ساتھ ہیں, مگر نعرے اسی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آگے سر, بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ جج. اس وجہ سے جو آپ کا کلچر, ٹھیک ہے, پیپل آر دا بیسٹ جج. بالکل ٹھیک. میں تو کہہ رہا ہوں آج کے شو میں جو سسٹم کے اندر جو کوتاہی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. سر بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. تو اب ایسا پتہ نہیں آپ نے میری ڈسکشن سنی یا نہیں سنی, اس لیے میں ذرا تھوڑی لبرٹی لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلے کوئکلی حفیظ اللہ نیائی صاحب کے پاس, وہ ذرا سن رہے تھے. نیائی صاحب, میں یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا مزاج ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے ایسا جس کو ہم ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ اتنا ہیو اینڈ کرائے کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ جج جو ہے استعفے دے رہے ہیں, ججوں کی ترامیم ہو رہی ہیں جن میں ججوں سپریم کورٹ وہ کہہ رہے ہیں جی پارا ہو گئی, پولیٹیشن نے کون سرخاب کے پر چڑھائیں. یعنی کہ اس حد تک کہ عمران خان کا اتنا ڈیمیجنگ یہ آرٹیکل آیا, لیکن اس سے بھی ان کی فین فالوئنگ شپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. کیونکہ یہاں پہ لوگ اکاؤنٹ تو کرتے نہیں, بت بنائے ہوئے ان کی پرستش کر رہے ہیں. جی سر نیائی صاحب, آپ مجھے پہلے آپ کا کیا حکم ہے کہ میں کیا موقف اختیار کروں؟ میں کہوں؟ میں سر کون ہوتا ہوں آپ کو کہنے والا؟
صدق ملک صاحب فرما رہے تھے کہ میں آپ سے بہت گھبراتا ہوں. اللہ انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ جس کو پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ان کو کہنا چاہیے تھا یا مجھے کہنا چاہیے تھا؟ جی سر بولیں. نہیں یہ ان کو کہنا چاہیے تھا. اچھا ان کو کہنا چاہیے. ان کو آپ کے پیار اور گھبراہٹ میں لگتا ہے کہ ایک اس کے اندر ایک الفت کا پہلو نکلتا تھا, ایک بڑا ایستھیٹک تھا. صحیح. تو مجھے اس طرح لگا, میں نے کہا کہ اس کو اس انداز میں منیر نیازی کے پیرائے میں کہا جائے. بالکل صحیح. دیکھیں کامران, یہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس پہ ہمیں گزارا کرنا چاہیے. ہاں جی. یہ جمہوریت جو ہے ایک فساد ضرور ہے, اس کے پیچھے بہت گھناؤنا کھیل ہوتا ہے پاکستان میں, اور آج کا نہیں ہوتا. یہ پچھلے میرا خیال ہے کہ جب ہم نے خواجہ ناظم الدین صاحب بیچاروں کو رخصت کیا تھا زور زبردستی, اور پھر ہم نے ایک نیا نظام لے کے آئے, تو اس سے لے کے شہباز شریف صاحب تک ایک فساد ضرور ہے. اور اس پہ جب ہم اس فساد کو کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار جو جمہوریت کا فساد ہے, جو بحر ہے, اندر کھانے جو کچھ ہے اس کا کوئی جمہوریت سے کتنا تعلق ہے کتنا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ایک چیز کو کریں کہ کوئی ایک وزیر اعظم پاکستان کے اندر مجھے بتا دیں, محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف صاحب تک کا, کہ جو بغیر کسی ایک طاقتور حلقے کے یا مقتدرہ کے, جس کو ہم کئی نام دیتے ہیں, ان کے بغیر اقتدار میں آیا ہو. بھٹو صاحب انکلوڈیڈ, ذوالفقار علی بھٹو صاحب. جب آپ کا اتنا درخشان ہو تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جمہوریت کو کس اینگل سے ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو کچھ ہے غنیمت ہے, کیونکہ مجھے تو اب یہ خطرہ یہ ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا, جو صدق ملک صاحب بھی بہت پہلے, تو اس وقت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا زمانہ جو عروج کا تھا, اور وہ ان کی سیاست جو ساتھی آسمان پہ تھی. تو اس ملک کے اندر بحث یہ ہوتی تھی کہ ملک نظریاتی ملک ہے, یہ ایک اسلامی جو اسلام کا قلعہ بنے گا, اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ایک ٹھیک ہے اسلام مسلمان قومیت استعمال ہوئی, لیکن اسلام کے نام پہ نہیں بنا, یہ اس میں منارٹیز بھی ہیں, اور اس کو ایک معروف طریقے سے ایک پروگریسو ملک ہونا چاہیے, سوشلسٹ ملک ہونا چاہیے, اور لیفٹ اور رائٹ کی جنگ میں بڑا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں, مجھے سینئر بہت سارے لوگ جو کہ معاملے میں انتہائی فہم فراست دانش سے لبالب بھرے ہوئے ہیں. 90s کے اندر ساروں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار یہ بہت بڑی لگژری ہے نظریاتی جنگ. اس وقت تو ملک کے اندر اگر آپ اس کو آئینی ریاستی بنا لیں, آئینی ریاستی رہنے دیں, تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا, بہت بڑا آپ ایک مارکا ماریں گے. جی. اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے جس کو کم از کم میں کسی کو سیاست کو سپورٹ کرتا ہوں تو اس طریقے سے کہ کون بندہ جو ہے آئین پاکستان کی حرمت جو ہے پامال ہونے سے رکے گا, اور کون اس کی حفاظت کرے گا, اور اس کی سیاست کو دام در میں سونے, اور وہ بھی یہ نہیں کہ آئیڈیل سچویشن اس کی بھی نہیں ہوتی, لیکن جو جس صورتحال اس کے اندر موجود ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم یہ آئین کے اندر ابھی آپ نے ترمیم دیکھی ہے اور جس کے آپ ڈنکے بجے ہوئے ہیں, کیا کبھی کسی جگہ ہوتا ہے کہ آپ لامتناہی استثناء دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہم ٹھیک ہے آپ حکومتی فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور کوئی چیزیں آپ سے غلط ہوتی ہیں تو بالکل اس پہ کوئی بات پرس نہیں ہونی چاہیے, استثناء ملنا چاہیے. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں پوچھے گا. دیکھیں کرائسس کیا ہے اس ملک کے اندر, میں تو 60-70 سال سے دیکھا ہے, اور پچھلے جو ہے 40-50 سال سے, یہ کوئی آئین بنتا ہے, قانون بنتا ہے, اس کے پیچھے ایک چہرہ اسپیسیفک ہوتا ہے, کوئی امینڈمنٹ آتی ہے ایک چہرہ اسپیسیفک ہوتا ہے. اور دوسرا جو میں نے دیکھا رہنما اصول کیا ہے, اور یہ اب بھی وہی آپ کو نظر آئے گا جی سر, کہ آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایک انسیکیورٹی ہے, ایک عدم تحفظ کا ماحول ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اقتدار کے بعد تو کہیں میں بھی عمران خان کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح یا جو پہلے لوگ ہیں بھٹو صاحب کی طرح کہیں لٹک نہ جاؤں. اس انسیکیورٹی کے ماحول میں آپ وہ آئین کے اندر سب کچھ کر لیتے ہیں. باقی یہ جو الیکشن ہیں ان کا صدق صاحب نے بتایا کہ اس کے پیچھے اتنا لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, چاہے آر ٹی ایس کا ہو یا فارم 47 ہو, بڑا یہ ہم زندہ اس کا رہنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وشیس سائیکل سے ہم کیسے نکلیں گے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو خبریں ہیں نا یہ تو تکلیف دہ ہیں, اس کے یہ تو بہت پریشان کن ہے ویسے پاکستان کے آئین کے بارے میں بھی اور جمہوری نظام کے بارے میں. ویسے میں جا تو اویس صاحب کے پاس رہا ہوں, لیکن بڑا میں ڈرتے کیونکہ صدق صاحب ڈرے ہوئے, اور میں چاہتا نہیں کہ زیادہ ڈر جائے, ہمیں ان کی ایز اے فرینڈ بڑی ضرورت ہے. صدق صاحب میں آپ کے لیے 2 سوال ان کے چھوڑے جا رہا ہوں. یہ بات تو میں نے بھی نہیں کی جو نیائی صاحب نے کی ہے
کہ جمہوریت ایک فساد ہے اس ملک میں جس کے پیچھے ایک گھنونا کھیل ہوتا ہے. ناظم الدین سے لے کے شہباز شریف صاحب تک یہی چل رہا ہے. ایک پرائم منسٹر نہیں اس ملک کے اندر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر جس ڈیموکریسی کے آپر میں ڈیبیٹ کر رہے تھے, جو مختصر حلقوں کی اس کے بغیر آیا ہو انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب. اس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا. نیائی صاحب کو مجھے بخش دیجیے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ ڈریں, نہ گھبرائیں, اور آپ ہمارے شو میں آئیں, 4 چاند لگائیں. جی اویس صاحب, سر یہ جو سٹوری آئی ہے, 3 دن ہو گئے سٹوری کو, آپ کے دل پہ کچھ اس کا اثر ہوا کہ یہ فیصلے کس طرح ہوا کرتے تھے؟ اب تو انٹرنیشنل کریڈیبل اکانومسٹ جیسا جنرل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جس پرائم منسٹر کو قوم نے ووٹ دیا خود فیصلہ کرنے کے لیے, کہتے تھے کہ میں جب ٹیم کا کیپٹن تھا تو میں میری پسند کی ٹیم نہ ہو تو میں ریزائن کر دیا کرتا تھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا دراڑ تو پڑے گی تحریک انصاف کے فالوورز کے دماغ میں کہ یار یہ ہمارے پرائم منسٹر کیا کرتے تھے, کس چکر میں تھے؟ دیکھیے یہ سٹوری آئی تھنک اٹس ناٹ ورتھ ڈسکسنگ. یہ کوئی ایسی حکومتوں کا کام ہے جب مخالفت میں ہوتی ہیں تو کسی سے بہت طریقے ہیں ایسا آرٹیکل لکھوا دینا, اور وہ ہیئر سے کہ جس کی بنیاد ہے, اور یہ اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے. نہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے, نہ کہیں جادو ٹونے اور یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی اختراع تو ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ, یہ تواہم پرست بھی بہت ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہوتا, تو یہ تواہم پرستیوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے یہ ایک آرٹیکل عمران خان صاحب آپ کے نزدیک میں تواہم پرست نہیں ہے؟ امیج کو ٹارنش. جی عمران خان آپ کی نظر میں, آپ نے عمران خان صاحب آپ کی نظر میں تواہم پرست نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے, کوئی تواہم پرست نہیں ہے. عمران خان جو ہے پروگریسو سوچ کا انسان ہے. نیائی صاحب بہت سے بات کو چھوڑیں, بات جو ہے, دیکھیے میری بات سنیے, جو بات کرنے والی ہے, جو بات امام تیمیہ کو سنیے, بات سنیے, امام تیمیہ کا فالوور کیسے تواہم پرست ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل میں یہ بات کر رہا ہوں, مواحد قسم کے آدمی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. جی جی اویس صاحب, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں یہ اس کو میں ورتھ ڈسکشن والی بات نہیں سمجھتا. جو ابھی نائی صاحب بات کہتے ہیں اس بات کو بلکہ آگے بڑھائی جائے کہ دیکھیے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی آئین کے حوالے سے اور قرآن سننا کے حوالے سے, میں اس کے اوپر تھوڑا سا کنفائن کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بننا جو ہے ایز این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, یہ نہ صرف یہ کہ یہ اس سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی بات ہوئی تھی, یہ ساری دنیا کے نقشے پہ ایک ریولوشن کے شکل میں یہ سامنے آیا کہ ایک ملک جو ہے وہ اس کا ایک زمین کا حصہ جو ہے سب کانٹیننٹ سے سلائس آؤٹ کیا گیا, ایک نظریے کے بنیاد کے اوپر نظریاتی مملکت تخلیق دی گئی. اور یہ نظریاتی مملکت جو ہے بلا شبہ اس کو جب بنایا گیا تھا تو یہ اس کو اسٹیٹ آف مدینہ کا ریپلیکا کہا گیا تھا, اس لیے کہ اسٹیٹ آف مدینہ میں بھی ساری زمانے میں جب بادشاہ تھی تو رول آف لا, قانون کی بالادستی, قانون کی ایکوالٹی اور قانون کی حکمرانی اس کی بنیاد تھی, اور یہی بنیاد پاکستان کی رکھی گئی. پاکستان کا آئین کو ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے. اب جس وقت آپ قانون کی بالادستی کے نظام سے اس کو ہٹائیں گے تو دو چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک کہ آپ نے قرآن سننا کو اوپر سے پش ڈال دیا, اور آپ نے پاکستان کو اس کا جو ایسنس تھی, اس کا جو سٹیٹس تھا آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا, اس سے اس کو باہر نکال دیا. اگر اس کو باہر نکالتے ہیں تو میرے نزدیک پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس باقی ہے اگر اور قائم ہے, پاکستان از انونسیبل ان دی ورلڈ. اور اگر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس نکال کے ہم رول آف اتھارٹی لے آئیں گے, ڈکٹیٹرشپ لے آئیں گے, ڈسپوٹزم لے آئیں گے, تو یہ پاکستان بغیر جنگ کے آپ ہار گئے. بٹ دس از ان فیکٹ جو ہٹ کر رہی ہے پاکستان کے نظریاتی ساکھ کو, یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے. اٹس اے گریٹ کانسپریسی اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور آج نہیں تو کل جب یہ ٹرن سوئنگ بدلی کی اس پینڈولم کا, تو اس وقت آپ کو دیکھیے گا کہ پوائنٹ آ گیا, شدید مواخذہ اور ٹرائل کا پوائنٹ آ گیا. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے انہوں نے بھی بڑا نقصان کیا اپنا اور اپنی پارٹی کا بھی. اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے شاید یہ حالات اس نہج پہ بھی نہ جاتے. اس پہ میں آپ سے آ کے پوچھوں گا ویسا معاملات کو یہاں تک لے جانے میں عمران صاحب کا بڑا بھرپور رول ہے سر.
پلیز ان کو آپ ایگزامپٹ نہ کریں. وہ رول جو بھی ہو, لیکن یہ رول تو نہیں ہے نا جو یہ کر دیا. چلے اب یہ پوچھ لیتے ہیں مصدق ملک صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ترمیم پہ بھی بات کریں. آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا اکانومسٹ سے خبر آپ نے, یہ آرٹیکل آپ نے لکھوایا ہے, ایک بار حکومت آپ سے مراد حکومت, اور جو نیائی صاحب نے بات کی, اویس صاحب نے بات کی, پلیز رسپونڈ کرتے. میں تو آپ سے سوال بھی نہیں پوچھ رہا ہوں, میں بہت ڈیفینسو موڈ میں ڈال دیا آپ نے یہ بتا کے کہ آپ اتنے دنوں سے اس لیے نہیں آئے کہ آپ آج بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کیوں اگر نہیں آئیں گے تو, کیونکہ آپ کے آنے سے میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. جی جی مصدق صاحب. نہیں میں بھی آ کے بڑا خوش ہوتا ہوں, مگر آپ سے دل لگی نہ کی جائے تو پھر پروگرام بڑا سیریس یہ والی بات نہ کیا کریں, آنے نہ جانے کی چلتی رہے, تھوڑی بات. مالک صاحب کے آنے سے میں بھی خوش ہوتا ہوں, آپ کو یہ بتا دوں. واہ واہ, صرف نیائی صاحب رہ گئے اب آپ کی خوشی. دیکھیں جی, نہیں تھینک یو. نیازی صاحب کی میں منت کر لوں گا, وہ تو میرے بھائی ہیں بڑے. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-3-4 باتیں ہوئیں. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم بغیر جنگ کیے ہار گئے. ارے بھائی ہم تو جنگ کر کے جیتے ہیں یار, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بغیر جنگ کے ہار گئے. کوئی تھیوری نہیں ہے, ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے, ایکچوئل جنگ کر کے جیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو تو چھوڑ دیجئے. دوسری آپ نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, تو میں نے تو پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے. اس وجہ سے میں جمہوریت کے عمل کو پروسیس کی نظر سے دیکھتا ہوں. اب ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ اگر پروسیس اس وقت اس میں کچھ قباحت ہے, کچھ جھول ہیں جو ہم نے سیدھے کرنے ہیں, تو ہم اس کو بساط کو ہی الٹا دیں. 3-4 مرتبہ تو ہم الٹا بھی چکے ہیں, لیکن وہ تو کچھ ایسا سود مند اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس کو چلنا چاہیے, اس کو بہتر ہونا چاہیے. اور کوئی بھی شخص جو کہے کہ اس پروسیس کو بہتر ہونا چاہیے, ہم اس کو کبھی بھی, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو خود, ہم آپ ہی کے پروگرام پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے رہے کہ دیکھیں دھکے دے کے ہمیں وہ ہمارے آروز کو نکال دیا, یا وہ پتہ نہیں وہ کیا دھند آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. لیکن یہ پروسیس ہے, ساری ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اس طرح چل رہی ہے. مگر ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ ہم اس پروسیس کو لے کے چلیں, اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں, اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو مضبوط کریں, اس میں بہتری لے کر آئیں. ٹھیک ہے. کچھ حوالے قرآن و سنت کے بھی دیے گئے. اب اس میں تو کیا تکرار ہے, اس سے کون تکرار کر سکتا ہے؟ جو چیز قرآن اور سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی وہ ہٹ جائے گی, ٹیمپورلی آئے گی, ہٹ جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے پیچھے, جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی پہلی بات تو یہ کہ میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت سے مناسبت نہیں رکھتی, وہ تو آپ کو کسی اچھے اسکالر کو بلا کے ان سے بات کرنی ہوگی, کیونکہ میری تو اس میں مہارت زیادہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ تو بتاؤں گا نا کہ قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو کورٹس ہیں وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کر آئیں. بالکل نہیں لکھا ہوا. قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں کہیں لکھا ہوا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے. قرآن اور سنت میں تو نہ ایبڈو کا ذکر ہے اور نہ وہ دوسرا کیا وہ آیا تھا لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کا طریقہ کار, اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اپنے بیٹے سے اگر تنخواہ نہ لو تو تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ ایک لوور کورٹ کے اوپر انسپیکٹر کے طور کے اوپر لگایا, جی اس کو یعنی انسپیکٹر کے طور پہ لگایا جائے گا. الٹیمیٹ اپیل آپ کی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا جج ایک لوور کورٹ کے اوپر انسپیکٹر بن کے خود بیٹھے, تو آپ بتائیں کہ یہ قرآن اور سنت کے لحاظ سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن اور سنت میں تو نہ پی سی او کا ذکر ہے, نہ کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ بیہائنڈ آل ویلتھ از اے کرائم. اس وجہ سے یہ جو تمام باتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, قرآن اور سنت میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک لفافے میں لکھا ہوا ڈیسیجن جو ہے وہ پچھلے دروازے سے لے کے نواز شریف کی عدالت میں پہنچ جاؤ, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ جو سسٹم اس وقت ریاکٹ کر رہا ہے وہ اس زیادتی کی وجہ سے کر رہا ہے, جو زیادتی ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سے شروع کر لیں, 1956 یا جب بھی وہ آئی تھی وہاں سے شروع کر لیں اور آج تک پہنچ جائیں, اور آپ دیکھیے کہ کس طرح کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو جب یہ سارے فیصلے آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو فیصلہ کرنے کو کہا ہے مگر زیادتی کرنے کو تو نہیں کہا.
آپ کو انصاف کرنے کو کہا ہے، نا انصافی کرنے کو تو نہیں کہا. اور اگر آپ ایک انگریس جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ ایک ملزم کو کہیں کہ نائس ٹو سی یو اور دوسرے کو آپ بولیں کہ یہ مافیا ہے، تو اگر آپ عدالتوں میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو فرمائیں گے تو پھر ریاکشن آئے گا. یہ ریاکشن آیا ہے ان تمام چیزوں کا جو ایک تسلسل کے ساتھ عدالتیں کر رہی. آپ نے گیلانی صاحب کو خط نہ لکھنے پہ گیلانی صاحب کو کون سے قرآن اور سنت کے اصول کے تحت آپ نے واپس بھیج دیا؟ آپ نے کس لحاظ سے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا، وہ آئے، آپ نے کیا سوچ کے آپ نے بولا کہ اچھا خط نہیں لکھتے، گھر جاؤ بھائی؟ عجیب سی بات. سر پوائنٹ آ گیا مصدق صاحب، بہت سی عجیب آپ نے بہت ایگزامپلز دے دی ہیں، بڑی مدلل آپ نے ایگزامپلز دے دی ہیں. اتنا تو ان کو جواب دینے کا بھی ٹائم تو ہونا چاہیے دوسری پارٹی کو نا. آپ نے کہا جمہوریت کو جو ڈیریل نہ ہونے دیں اس کے لیے ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ نے ایگزامپلز گنوا دی قرآن و سنت کے خلاف. تو لگ ایسے رہا ہے کہ آپ نے خود ہی بتا دیا ریئیکشن ہے. ہر بندہ یا ریئیکشن یا ریونج موڈ میں ہے کہ جو ہمارا زیادتی ہو اس کا بدلہ لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ نہیں ریونج نہیں، میں معافی چاہتا ہوں. نہیں غلط نہیں، ایک منٹ مجھے تصحیح کرنے دیں. دیکھیں ریونج نہیں ہے. جب ایک سسٹم اپنی وہ جو سرکل ہوتا ہے، اپنا دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے، تو جس جگہ پہ نہیں سر، آپ جس جگہ پہ انگریس کر رہے ہیں وہاں سے پش بیک تو آئے گا نا. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر پارلیمان بنی ہے تو پارلیمان بھی تو پش بیک کرے گی نا. سر آپ کا پوائنٹ پارلیمان بھی تو یہ کہے گی کہ آئین اور قانون بنانے کا حق ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے. مصدق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے دونوں پینلسٹ جو ہیں آپ کی اس بات کا ضرور جواب دیں. بریک کے فوراً بعد بریک لیں گے. جی وقت ضائع کیے بغیر اویس صاحب، میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر، چیزیں ریپیٹ کیے بغیر، جو باتیں مصدق صاحب کہہ گئے ہیں وہ آپ سن لیں، آپ کو جواب دے سکتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مصدق صاحب نے جب یہ بات کی ہے، ملک صاحب نے، ہمارے اچھے دوست ہیں، اچھی مسکراتے چہرے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو آئین اور ایکشن کے متعلق جو فرق ہے وہ انہوں نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا یا ان کو محسوس نہیں ہوا. آئین ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں اسٹیٹ کے چلانے کا ایک نظام دیا گیا ہے. اس کے بعد لوگ جب اس نظام کو چلانے کے لیے آتے ہیں، ان کی سلیکشن جو لوگ کرتے ہیں اور کر کے جن لوگوں کو لے آتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اگر کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئین کے اندر کوئی فالٹ ہے. فالٹ ان لوگوں میں ہے. ان کی سلیکشن بہتر کی جائے. مثلا لا آف نیسیسٹی کا جب آپ نے بات کی بار بار، تو یہ لا آف نیسیسٹی جو ہے سوائے اس کے کہ ایک وہ زمانہ تھا جو ایوفا کے زمانے میں یہ جب لگایا گیا، اس کے بعد لا آف نیسیسٹی جو ہیں وہ زیادہ تر جج صاحبان جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے زمانے کے میں یہ لگائے گئے تھے. اور یہ جیسے بھی ہیں، لیکن سر جو انہوں نے زیادتیاں بتائی ہیں نون لیگ کے ساتھ ہوئی ہیں عمران صاحب کے دور میں، وہ بھی تو آئین اور قانون کے حساب سے ٹھیک نہیں تھی نا. اس کا جواب دے دیں. جی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا نیشن اور اسٹیٹ میں انہوں نے بات کی. دیکھیے میں نے آئیڈیالوجی کا اسٹیٹ کی بات کی تھی، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب اسٹیٹ بلڈنگ کرتے ہیں، جب نظریاتی اسٹیٹ بنی تو اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشنل بلڈنگ ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے قوم کو یعنی نیشن کو ہم نے تیار نہیں کیا تو کیا ہوا؟ 69 میں 1969 میں ایوب خان گئے، 2 سال کے بعد ملک ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اسٹیٹ بلڈنگ نہیں کر سکے ہم. یہ نقصان تو ملک جڑ رہا ہے، ملک بڑا اچھا جا رہا ہے، اسٹرانگ جا رہا ہے سر ماشاءاللہ. آپ اسٹرانگ نہیں جا رہا ہے. دیکھیے میری بات سنیے سر، ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ وہ جنگ ہو گئی تو وہ ہو گیا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو حرکت ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ، جو لا آف اتھارٹی کو آپ نے سبسٹیچیوٹ کر دیا ہے رول آف لا کے ساتھ، تو یہ ملک جو ہے جو آپ نے جو ایک جنگ میں تو اپنے کارکردگی دکھا دی. بھٹو کے پھانسی کی بات کی انہوں نے سر، ان کو چھوڑنے بہت پرانی بات ہو گئی ہے. عدالتوں کے فیصلوں کی بات کی انہوں نے. سنیے ایک انہوں نے لفافے فیصلے کی بات کی. تو لفافہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم آئی ہے تو لفافہ لے کے لا منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کے مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی گئے تھے اور کہا تھا کہ لفافے میں کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا. وہ لفافہ بھی تو وہاں سے ہی آیا تھا. چلے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک صاحب کا پوائنٹ آ گیا. تباہی کی طرف کوئکلی سب سے نیازی صاحب آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا ہے مصدق صاحب کی باتوں کو اور اویس صاحب کی باتوں کو ساتھ لے کے. وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت ڈی لے لو، ہم کوششیں کر رہے ہیں. مصدق صاحب کہہ رہے ہیں ایوالو کر رہے ہیں ابھی ہم.
نیائی صاحب مصدق صاحب تو چونکہ اتنی گہرائی میں جو ہے نا ڈوب کے بات کرتے ہیں تو اس کو تو کبھی میں تسلی سے ایڈریس کر سکتا ہے. پہلے تو میں دو باتیں اویس صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں اپنے دونوں دفعہ جو کچھ فرمایا ہے کہ جی سازش کا بڑا لمبا چوڑا انہوں نے اس کے بتایا اور صاف حمیدہ کہ کس طریقے سے سازش ہو رہی ہے, سازش ہوئی تھی. دیکھیں میرے نزدیک اویس صاحب یہ پتہ نہیں یہ سارے مصدق صاحب ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی سب اچھا کی رپورٹ ادھر ہے اور ساری بربادی پیچھے ہے. اویس صاحب نے تو یوں سمجھایا کہ نہیں سب جو ہے ساری بربادی اور تباہی بربادی جو ہے وہ ادھر ہے اور آپ کے نزدیک کیا ہے جو اس سے پہلے تھا اس سے صرف نظر ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نظام کے اس وقت سربراہی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اس کی بنیاد 25 جولائی 2018 میں رکھی گئی ہے اور یہ عمران خان صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ نظام سارے نظاموں کے اندر اچھا سارے نظاموں میں سکم رہا ہے پاکستان میں, لیکن یہ جو پیریڈ ہے 2018 سے لے کے اور آج تک یہ پیریڈ اس کے بہت ساری چیزیں مختلف ہیں اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اندر کامن جو ہے ڈینومینیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جتنا شریک جرم شہباز شریف صاحب آپ ہیں, میرے نزدیک عمران خان صاحب اس سے زیادہ ہیں, کیونکہ انہی لوگوں کو میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ باجوہ صاحب کے 6 سال میں 5 سال 5 مہینے ان کا بستر کون گرم کرتا رہا؟ عمران خان. اب اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ آپ میری پیٹھ پہ پیچھے خنجر گھونپا گیا فلاں گھونپا گیا, یہ تو بات ہے کہ اس میں تو طلاب میں اور جمہوریت کو برباد کرنے میں سارے ننگے ہیں. اور جس کو جو موقع ملا ہے, نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی بے نظیر کے کو ہم نے کھوٹے لائی لگانا ہے تو انہوں نے ساتھ دے دیا. ابھی میمو گیٹ میں بھی میاں صاحب ساتھ کھڑے تھے, لیکن میاں صاحب میرے نزدیک پاکستان میں بہت فرق باقی لیڈروں سے بہت فرق ہے. اور سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ تو وہی باتیں کر رہے ہیں شروع میں ابتدائیہ میں نے کی تھی کہ پاکستان کی خاص ڈیموکریسی ہے. نہیں وقت کی طرح قلت میری دو باتیں نہیں مجھے تو خیر اینی وے مجھے اب 2 باتیں تو کرنی ہیں جب آپ نے بٹھا ہی لے گھنٹے سے. اچھا تو اس میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو جس دن نہلا دھلا کے کپڑے پہنائیں گے اور شہباز شریف صاحب بیچاروں کو بومرنگ بن کے وہ جیل میں چلے جائیں گے, عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائے گا. باقی مصدق ملک صاحب نے جس طریقے سے بہیمانہ استعمال کیا ہے قرآن و سنت کا اور مفقہ مسجد استعمال کیا ہے اس طریقے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ بات مصدق ملک صاحب جیسے جو ایک بڑے سوچ وچار رکھنے والے بندے ہیں ان کے اوپر آتی ہے کہ آیا یہ جو استثناء دیا ہے اگر اتنا اچھا ہوتا تو شہباز صاحب نہ لے لیتے. تو اس کو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصدق صاحب پلیز رسپونڈ کریں, میرے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں اس پروگرام کے. دفنائی جا رہی ہے, رسپونڈ کر دیجئے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ یا تو آپ عمران خان کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں جو انہوں نے گیم سٹارٹ کی 2018 میں, اب آپ نے کہا یہی رستہ ہے تو اس میں پھر جمہوریت تو خیر مائنس ہی ہے, آپ عمران خان کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, لگ یہ رہا ہے باقی 2 پینلسٹ کے تاثر سے. جی مصدق صاحب. نہیں میرے خیال میں جی بہت زیادہ گنجائش ہے جمہوریت کو بہتر کرنے کی, اور بہت سے کریٹیکس جو آ رہے ہیں وہ فیئر کریٹیکس ہیں, اور آہستہ آہستہ ہمیں وہ راستے کی طرف اپنا راستہ درست کرنا ہے. جس طرح ابھی نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک راستہ تھا جس پہ چل رہے تھے, ایک حکومت نے دوسری حکومت کو بیٹون دی, پھر اس نے دوبارہ سے اگلے الیکشن میں, یعنی اچھا خاصا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا تھا, تو عمران خان صاحب نے اس سلسلے کو بالکل ڈی ریل کر دیا. اب آہستہ آہستہ دوبارہ سے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. راستے میں بہت سے سکم ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری جمہوری طریقہ کار میں, ہمارے الیکشن کے طریقہ کار میں جن کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم سب کی منزل وہی ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے ہمارے بھائی کہ آپ کاغذ لے کر گئے مولانا فضل الرحمان کے گھر. بھائی ہم آپ کی رات تکتے رہے کمیٹیوں کے اندر, آپ تشریف لے آتے, روز آپ کا انتظار کرتے رہے. آپ نے صرف سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے اندر آ کے شور ڈالا. بھائی آپ آ کے بیٹھتے نا وہاں پہ, آپ کی بہت بڑی ایک وہاں پہ ممبرشپ ہے, تو آپ اپنا اگر تنخواہ لیتے ہیں, اگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو جس کام کو کرنے کے لیے آپ آئے ہیں ان کمیٹیوں میں پھر کیوں نہیں آتے؟ اور جب کمیٹیوں میں نہیں آتے تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لفافہ ہے.
آپ نے ہمارا ووٹ چھینا آرٹیکل 5 لگا کے, آپ کو یاد ہے؟ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ میں, اس وقت کے لا منسٹر نے آ کے کہا کہ یہ ووٹ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے یہ صرف ہٹلر نے کیا تھا کہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غدار ہیں, آپ کے اوپر آرٹیکل 5 لگتا ہے. آپ مجھے بتائیں آج آپ پتہ نہیں کون سے آئین, دستور, قانون یہ سب ہوا. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بھی اور ہم کو بھی, لیکن مصدق صاحب اب یہ ہے کہ اب یہ اس طرح چلے گا نا, یہ تو سائیکل مطلب آبویسلی اب یہ اس طرح چلے گا. جی اب نہیں, ہم دیکھیں وی آر موونگ فارورڈ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک شیور, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنا راستہ جو ہے اس سے نظریں نہ ہٹائیں اور ہم آہستہ آہستہ اس کو دوبارہ سے اس راستے پر لے کر آئیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اویس صاحب تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں مصدق صاحب کو, وہ امپروو کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں امپروو کر رہا ہوں, ہماری حکومت امپروو کر رہی ہے. دے دیں میرے کہنے میں دے دیں. چلیں آج میں ایک سینٹنس میں جواب, جی ایک سینٹنس میں آپ کو جواب صرف دوں گا. دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حالات جو خراب ہوئے ان کو آہستہ آہستہ درست ہو جائیں, لیکن جو آئین کا حلیہ بگڑ گیا یہ کہاں سے ٹھیک ہوگا, یہ اور خراب ہوگا. کیونکہ ٹھیک کرنے کے لیے پھر 2/3 میجورٹی کا جھگڑا, پھر وہ سارے سلسلے آئین کا حلیہ آپ نے تو رک کر کے الیکشن سلسلہ بنا لیا پارلیمنٹ میں, یہ بار بار نہیں ہو سکتا. ویسا پوائنٹ آ گیا. سر سوال کامران صاحب ایک سیکنڈ کے لیے, جو آپ نے آئینی ترامیم کی وہ آئین کو درست کرنے کی تھی, اور جو ہم نے آئینی ترامیم کی وہ آئین کو خراب کرنے والی تھی. کتنی عجیب و غریب آپ باتیں کرتے ہیں. آپ قوانین بدلیں تو وہ بہترین ہے, ہم قوانین بدلیں تو وہ خانہ خراب ہے. یعنی آپ وہ حرکات کریں جن کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بہترین ہے, اور ہماری طرف سے ہو تو وہ خانہ خراب ہے. یار کیسی عجیب بات کر. مصدق صاحب یہ بتائیں 28ویں ترمیم کب تک آ رہی ہے؟ یار چھوڑیں ان ساری باتوں کو, جمہوریت میں کیا رکھا ہے یار, مجھے بتائیں 28ویں ترمیم کب تک آ رہی ہے؟ میں بڑا ڈیسپریٹ ہوا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے. جس دن آپ حکم کریں گے. مصدق بھائی ہم کام کر رہے ہیں, آپ کو بتائیں گے. میں بتا دوں کب آئے گی, میں بتا دوں کب آئے گی آپ کو. نہیں سر, مصدق صاحب سمجھ گئے کہ میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر آج کل دن رات. میں آپ کو بتا دوں کب آئے گی. بتائیں 28ویں ترمیم آئے گی, ہم لے کر آئیں گے, یہ ساری ترمیمیں ختم کریں گے. اوہو سر, آپ کی جب تک باری آنی ہے یہ 49 ترمیم کر چکے ہوں گے, آپ 85ویں پہ ٹارگٹ کریں. 50 آئے گی ضرور, ٹارگٹ کریں آپ, آئے گی ضرور. تو مصدق بھائی میں اس سے پہلے آپ سے 2185 میں 2185 بھائی اس سے پہلے میں آپ سے رخصت لوں, میں بڑا گھبرا گیا. مجھے پہلے میرے پروڈیوسر کہتے رہے کہ مصدق صاحب جو ہیں وہ بالکل حشاش بشاش ہیں, پاکستان میں بھی ہیں لیکن وہ منڈے کو نہیں آ رہے, انہوں نے ڈک کر دیا. میں کہا وہ ڈک نہیں کر سکتے. نہیں میں دیکھیں حاضر ہوں, نیکسٹ منڈے کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آج آپ سے سوال ہی اس کے بعد میں تو خود بڑا گھبرا گیا یار. میں نے کہا ہمارے ایک ہی سپر اسٹار آپ نے احمد اویس صاحب کو اور میرے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب کو ضرور بلانا ہے. جی نہیں سر, وہ تو آپ کے ساتھ پکے ہیں نا, کیونکہ اویس صاحب جو ہے ان کا بھی بہت زیادہ ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ بھی آپ سے کم پہ نہیں آتے, اور آپ کا تو خیر ہے ہی, اور نیازی صاحب تو خیر آپ دونوں کے ساتھ ہی ٹھیک ہیں. نہیں جناب, میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں ملک صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. ہاں جی سبھی پسند کرتے ہیں. ملک صاحب ہیں اچھے, تبھی تو ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے. سسٹم ایسے چلے گا ان کا اور ہمارا مل کے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ سچویشن ہے, میں نے پہلی پروگرام میں کہا تھا ڈیموکریسی وغیرہ کی خاص ڈیفینیشن ہے. مصدق بھائی نے میری بات زیادہ مائنڈ کری, نیازی صاحب کی بات انہوں نے مائنڈ نہیں کی اتنی, لیکن کیونکہ انہوں نے زیادہ کھلی بات کی ہے نیازی صاحب, لیکن نیازی صاحب کو شاید مارجن ہے, سینئر ہے مجھ سے. تو یہ سسٹم ایسے چلے گا میرے بھائی, آہستہ آہستہ جمہوریت آئے گی. اور جس کو بہت زیادہ جمہوریت چڑھی ہوئی ہے, چلے جاؤ بھائی, آپ برطانیہ جاؤ, امریکہ جاؤ, آپ کو کسی نے نہیں روکا ادھر پاکستان میں. یہاں پہ اس طرح ہی چلے گا. کوئی, میں نے آپ کو کہا تھا کوئی طوفان نہیں آئے گا. منصور علی شاہ صاحب نے جب ریزائن کیا, کوئی طوفان نہیں آئے گا. پوری سپریم کورٹ بھی ریزائن کر جائے, کوئی طوفان نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے, ہماری عوام جو ہے افواج کے ساتھ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا وہ باہر نکلی ہوتی عمران خان کے چکروں میں, ایسا بھی نہیں ہوا. اب کیا کریں. تو جناب آج کا شو نیکسٹ کل تک کے لیے اجازت.